اچھی نکلے مل کے پڑھو چولی میں اگر میں ادرو راضی ہوں مگر تھوڑا جا اچھی بولو یہ ناسی جدوں کوئی شاید لکھ دی ہے وہ دے دام لگ دے قیمت لگ دی شاعر آتا ہے مصطفیٰ دی گڑی ایک باری دیکھ جا بھاوے مفتی دیکھ جا بے دام ہی بک جا یہ بازار نبی میں اس شان کے سارے خسارے زندگی عطا کی تھی تو میں نے پوچھنا ہے بھی میں نے اجر ملے گا کہ کوئی نہ اللہ نے تے نیکیاں دا بو آؤں جی تینوں عطا فرما چھڑے ہائے ہائے انہوں نے پھر ایک دن عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈیرہ اپنا بڑھایا دار الکفالہ بڑھایا دار الامان اور تک دار الامان جی میں دا جو صورتحال ہے اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو توفیق عطا کرے جیسی دار الامان بڑھائیے تے لوگاں کو دسیے پہ اینو دار الامان آکھے جاتا ہے آکھو آمین اللہ توفیق عطا مجبور تے بے کس بے پس اور تدلال ظلم جبر اور بربریت اور درندگی حضرت خدیجہ الکبریٰ نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح تو پہلا دارالکفالہ بنایا میں پہلی عرض کر چکے ہیں کئی ایک ایسی ہستیاں نے جنہیں اسلام قبول کرن تو پہلا بھی سلیم الفطرت اسلام دیرہ محبت رکھ دیا سکتے انہوں نے ایک ہستی کا نام حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ نے بھی دارالکفالہ مکے وچ بنایا سکتے جڑی بے بس عورت ہونی آپ نے پیغام بھیجنا پریشان نہ ہو میرے گھر آ جا جڑی بے بس نہیں فرمانا تو پریشان نہ ہو ساڑھے گھر آ جا چھت عطا کرنا کھانا عطا کرنا کپڑے اچھے عطا کرنے پوری نگہداشت کرنا انہوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اون جان والے واسطے
رائی گیرا واسطے مسافر واسطے ایک بیٹھک بنائی ہے، ڈیرا بنایا، دارا بنایا. اتنے لوگ ہوتے ہیں تو میں انہوں رہن سہن کا سارا بندوبست کر کے دینا، چار پائیاں، بستر، کھانا، ہر چیز میں مہیا کرنا. یا رسول اللہ جب میں کھانا بنانا تے روزانہ وافر میرے گھر کھانا بنتا ہے. 360 بچی دی کفالت، پھر 360 بچیاں واسطے لومبیاں تے کر دے جی بھی صاف ظاہر ہے. پھر جی تے ڈھیر سارے بڑھتے ہیں نا. اور پھر ایک اور حساب لاؤ، 360 بچیاں جڑیاں لے آدیاں نے نا، ہر بچی کی آپ نے قیمت رکھی سی. آپ فرماتے ہیں میں جستجو کرتا ہوں سا کیڑے گھر بچی بچہ پیدا ہونا ہے. میں پہلے ہونا کر چٹ لکھ کے گل چھڑنی، پیغام بھیج چھڑنا، جے تواڈے گھر بچہ پیدا ہوئے تے تانوں مبارک، بیٹی پیدا ہوئے انہوں سنبھال لگو تے تانوں لکھا مبارکہ. اگر تسی بیٹی دا سنبھالا نہیں نہ کر سکتے تے میں بیٹی نوں قبول کرنے واسطے تیار ہوں. تانوں اونٹ بھی دو دے گا، اونٹنیاں دو دے گا تے اونٹ بھی دیاں گا. کچھ لوگ پھر انج بھی راڑا سٹ جاندے سن، دو اونٹنیاں تے ایک اونٹ لب جانا، 3 جانور لب جانے، انج بھی جان چھٹے بیٹھی تو انہوں نے بسم اللہ کر کے صدقے جنت قبول کر لینا. آپ پیغام بھی چھٹ کرتے سن. آپ فرماندے ہیں کہ میں اچھا پھر اس 360 تسی 3 نال ضرب دے ہو خواہ کنا بڑھتا ہے؟ 1080 اونٹ اونٹنیاں آپ نے معاوضے وچ دے کے 360 بچیاں نو خریدیا. جگرے والی گل ہے کہ کوئی نہ. حضرت جناب ساتھ نہیں کرتے ہیں سونے میرے گھر کھانا بہت بڑھ دے. خبأتها للنائیت وابن السبیل. جڑا میں کھانا بنانا نا آن جان والے لوگاں واسطے، لائیاں واسطے، مسافراں واسطے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، مگر بعض اوقات بچ جاتا ہے. وہ کھانا خراب کرنے دی بجائے کسی دے منہ وچ چلا جائے وہ بہتر ہے یا سٹ دے وہ بہتر ہے. حضور نے فرمایا کسی دے منہ وچ جاوے یہی بہتر ہے. عرض کر اچھا سانو ایاں بیماری ہے آپ نے اسی کپڑے پاڑ چھڑا گے پر تیو نہیں دینا، اسی پیسے میں اگ لا چھڑا گے پر تیو نہیں دینا، سکے بھرا نو آکھنا، سکی ماں نو پیو نو آکھنا، اسی اپنا ٹکر کتیاں نو سٹ چھڑا گے پر تیو نہیں دینا. کہ ہے معاشرے میں برائی کوئی نہ، اسی سارے حصہ ہیں اس گل دے وچ شامل آسی. ہے گل کہ کوئی نہ ہے بنا. اور سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیم. میرے قریب آ کے امام الانبیاء نو عرض کردے نے ربما فضلت لی الفاضلہ. عرض کردے نے سونیا او جڑا کھانا بچ جاندا تسی فرما رہے ہو کہ سٹنا نہیں چاہیے، کسی انسان دے منہ وچ جانا چاہیے. انہاں انساناں دے وچ سب تو پہلا میرے کینوں فضیلت دینی چاہیے ہے. سونیا میرے فضیلت دسیندا ہے کہ میں سب تو پہلا کینوں کھانا پیش کراں، پھر کینوں کھانا پیش کراں، پھر کینوں کھانا پیش کراں، پھر کینوں کھانا پیش کراں. میرے آقا نے فرمایا امک سب تو پہلا جب کھانا پیش کرنا یاوے اپنی ماں پیش کریا کر، واباک اپنے باپ نو پیش کریا کر، واختک اپنی بہن نو پیش کریا کر، واخاک اپنے بھائی نو پیش کریا کر. ثم ادناک ثم ادناک ثم ادناک. پھر جڑے جڑے تینوں چنگے لگدے نے، جڑے جنے تیرے قریب نے انہاں نو دیویا کر. کی مطلب اول خویش کے بعد درویش. سب تو پہلا حق ماں دا، دوسرا حق تیرے باپ دا، پھر تیسرے نمبر تے فرمایا اختک تیری بہن دا حق، چوتھے نمبر تے فرمایا تیرے بھائی دا حق. تے جڑے اور اے حساب لاؤ بے ٹکر بچ جائے تو حضور فرماتے ہیں پہلا برا نو دے تے پھر بھائی نو دے. تے جڑے پہنا کہ ان کی حق کھائی پیٹھے انہاں دا کی بنے گا؟
حضور نے فرمایا جس بندے نے دو روایتیں پڑھی ہیں ایک پورا کسی دی نہ حق زمین کھاتی دوسری روایت میں ایک بالشت گٹ جنہیں کسی دی نہ حق زمین تے قبضہ کیتا حضور نے فرمایا قیامت والے دن جنت دی خوشبو تک نہیں سونگ سکے گا ایدیاں سیویاں دے ٹالن آڑے ہو بہنہ توڑے تو حق مندیاں نہیں صرف اس واسطے کہ ساڑھا برا ساڑھے رکھ ملدہ رہے مگر قیامت والے دن جنت سوچو بھی نہ کہ جنت تو اللہ پہ ہے جنت دائیں مل گئی ہیں جو بہنہ دے حق ادا کرا گئے ایک منٹ میں تقریر میں کرتا صاحب چوکری بریا سی تقریر فول رول دلتے وہ گلہ گلہ چونکہ یہ گل بہنہ دی گل شروع ہو گئی تیاں دی گل شروع ہو گئی بھی اسی تیاں دے بہنہ دے حق کھانے آئے جدادہ کھانے آئے بالکل پہلا فریش سن اچھے طریقے نال سن رہے سن جدوں میں اس ٹاپک میں مڑیا تھے پانی محفل اٹھ کے کھڑا ہو گیا کانے چاکر لگا برادری ناراض ہو جانی دے میں کہ کھائے قسمہ دا سیر تیری برادری اسی تیری برادری نو ویکھیے یا اللہ دے قرآن دے مدینے والے دے فرمان نو ویکھیے کچھ بہنا میں بھی قصورے اہمیں دے چھڑکیاں نے میں مطلب اپنا حق اپنے برا نو دے چھڑے برا نو نہیں اپنی اولاد نو دے اولاد نو حق دینا والدین دا فرض ہے جنہوں اللہ حق دے میں اسی کی اپنے خود حق کھوڑ دے یہ جڑے فراست اور ترکہ یہ اللہ کی طرف مقرر کردہ حق مل دے تو جڑا اللہ بلو تو انہوں حق مل رہے ہیں کیوں تسی انہوں ظاہر کر دے نبی پاک نے فرمایا جس بندے نے حق غصب کیتا ہوں دیکھو اس حدیث پاک نے تسی ایک گل کوئی نہیں بھی پلاٹ لمحہ ہوئے دے بندہ مطلب ایک گیٹ ایک پلاٹ دے بچوں میت کل جاوے میں گیٹ ہوگی ہے اے دے بارے حکم ہے نہیں ایک پورے تو مراد اے وے بھی اینی کو ایک انچی چار چکے اینی کو جس بندے نے کسی دن حق زمین کھاتی تو جے بانشتہ یا حدیث پاک سامنے نبیت ہے 1 فٹ کر لو اور 6 انچی کر لو 6 انچ مربع فٹ کسی نے کسی دی زمین کھاتی دے جنت دی خوشبو سونگ سکدا نہیں اسی پہنا دے حق کھانے پہ تیاں دے حق کھانے پہ رومی کشمیر رحمت اللہ علیہ نے ہر معاملے دے اندر بڑی فہم و فراست دے نال لوگاں نو جھنجھوڑیا رومی کشمیر رحمت اللہ علیہ سانو سمجھا دے آیا بیٹیاں بہناں دی آواز بلند کر دینے پہ آپ فرما دینے دھیاں نہیں پردیس میں میرے قریب آقا دے نال اینا دے اور بھی تعلق ہے ایک میں پڑھا لگا دو تقریر مکمل کریے اینا دے چچا دا بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قبول اسلام تو پہلا بھی دوست سن کیویں ہر کو بندہ جڑا خانہ کعبہ دا طواف کرتا سی نا انہاں اکثر لوگ ننگے آ کے طواف کرنا سی جڑا بندہ کپڑا ڈھانپ کے کپڑے نال ملبوس ہو کے
ستر ڈھانپ کے آ کے طواف کرتا سی نبی پاک نو بڑا پیارا لگتا سی حضور اپنا دوستی والا ہاتھ پڑھا کے فرماتے سن آج تو بعد تو تے میں دوست ہاں انہاں دے چچا دا بھائی نے اور انہاں دے چچا دا بھائی نے انہاں دا نام ہے عدی وہ شام تجارت کرنے واسطے گئے سن تے اوتھے ایک راہب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی گلاں باتاں شروع کر دتیاں انہیں آکھیا کہ اللہ دے آخری رسول ہونے کے انہاں دی اے نشانی ہے اے نشانی ہے اے نشانی ہے مکے وچ وہ اعلان نبوت فرمان کے اظہار نبوت فرمان کے عدی آکھن لگے انہاں دا نام کی ہے راہب آکھن لگا محمد ایک باری سارے بولو گا صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خوبصورت نام ہے جس دل وچ عشق محمد دا اس دل وچ نور آ جاندا ہے جس دل وچ عشق محمد دا اس دل وچ نور آ جاندا ہے کہ جدوں لگے سونے محمد کا نام جپن کی توفیق عطا کرے دل کے بڑا جدوں لگیے نام محمد محفل و سرور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی راہب نے گلیاں دسیاں عدی آکھن لگے انہاں دا نام کی ہے راہب آکھن يقال له محمد انہاں دا نام محمد عدی نو جدوں نام محمد دا پتہ لگیا کام چھڈ کے اپنے گھر پہنچے اپنے گھر آ کے پوچھیا بیٹا ہویا کہ بیٹی لوکاں نے دسیا تیرے ہاں بیٹا پیدا ہویا ہے اللہ نے پتر میرے اس پتر کا نام کسی نے سوچیا کہ کوئی نہ کسی نے آکھا ایدہ نام اسی حرمن رکھنا چاہتے ہیں کسی نے آکھا ایدہ نام حرب رکھنا چاہتے ہیں کسی نے آکھا ایدہ نام سخرہ رکھنا چاہتے ہیں مگر عدی آکھا لگے سارے چپ کر جا ایدہ نام میں محمد رکھ چھڑے آئے حضرت جناب ساسا بن مالک دے چچا زائد بھائی بلکہ حضرت مالک حضرت ساسا دا پوترا جیدہ نام فرزدق شاعر اپنے پوتے نو لے کے مولا علی دی بارگاہ وچ آئے حضرت علی نے فرمایا ہاں بھئی ساسا کونی عرض کی تھی حضور میرا پوتر ہے شہری نہ پیار کرتا ایدہ نام فرزدق حضرت علی نے فرمایا ہاں بھئی میاں فرزدق اسا تیرا نام تے بڑا سنے ہیں لیکن کاش تو شہری دی بجائے اللہ دے قرآن نال پیار کرنا ایک لطف یاد جاندہ اللہ دا قرآن پڑھیا کر اللہ دا قرآن حفظ کر اللہ دی قرآن کو یاد کر فرزدق شاعر اپنے داتا نو لے کے حضرت علی تو دعا لے کے اپنے گھر آ گئے رابی بیان کر دے میں ملن واسطے فرزدق شاعر دے بوئے تے پہنچیا میں نے کیا فرزدق شاعر بوئے تو بار بے کے چار پائی دل تے بیٹھ کے اپنے آپ نو سچیرہ ماریاں ہوئیاں نے اپنے آپ نو سنگل دینار بنیا ہوئے راوی آکھن لگے فرزدق اے ہاتھ تو کیوں کیتے اپنے آپ نو سنجیرہ دینار سنگلہ دینار بنیائی فرزدق آکھن لگے مینو مولا علی نے فرمائے شہری نارو اللہ دا قرآن بہتر ہے کاش تو کبھی اللہ دی قرآن نالے نہ پیار کرے حضرت علی نے فرمایا ہے قرآن حفظ کر اللہ دا کلام یاد کر میں اپنے آپ دے قسم پا لی ہے
دیکھو جدوں دادا ایڈا اچھا بندہ دادے نے جدوں انہیں اچھے کام کیتے ہیں تے وہ اولاد نے بھی اچھی کام کرتے ہیں نا. حضرت جناب ساسا جدوں نبی پاک دی بارگاہ چادر ہوندے سن تے جڑی بھی گل نبی پاک نوں عرض کردے سن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نوں داد دے دیندے سن. تے ایک بار عرض کیتی یا رسول اللہ میں عرب دے وچ ہوئی تے ڈھیر قبیلے نے پر جڑے موٹے موٹے قبیلے نے سرکردہ میں انہاں دا تجزیہ لگایا ہے. حضور نے فرمایا کی یا رسول اللہ عرب دا ایک قبیلہ ہے بنو تمیم جنہاں دے وچوں میں ہاں. یہ بنو تمیم دی حیثیت سر دی طرح ہے. سر جڑا ہے یہ دماغ ہے یہ سوچتا بھی ہے کہ شاید چکنی پوے تے چک بھی لیندا ہے. حضور نے فرمایا اچھا اگے بول عرض کیتی سنیا بنو کے نانا یہ چہرے دی حیثیت رکھدے ہیں. چہرے وچ اکھاں بھی ہوندیاں نے تے کان بھی ہوندے نے. یا رسول اللہ یہ بندے نوں سن کے او دی چہرہ شناسی کرتے ہیں کہ یہ بندہ کیویں دا ہے تے کیڑے معاملات رکھدا ہے. بنو کے نانا تے بنو قیس ستارے بھی مانی نے اللہ نے انہوں نے بڑا عقل و فہم عطا کیتا ہے. تے بنو اسد شاہ سوار تے ایک قبیلہ جڑا ہے جنگ شنگ چنگی لڑ لیندا ہے. حضور نے پھر 3 باری فرمایا صدقتا صدقتا صدقتا. او میرے غلام ساسا جویں تو آنا پہ اے ٹھیک ہے سبحان اللہ جویں تو آنا پہ اے گل اے جی اچھی بولے جویں تو آنا پہ اے گل اے جی ٹھیک ہے جی دی گل نو نبی آکھے نا اے ٹھیک ہے سبحان اللہ. حضرت ساسا تے ناجی آکھے سبحان اللہ وما علیہ الا البلاغ المبین.